بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آپ دوستوں کی بہت بہت مہربانی جو میری پچھلی ویڈیوز پر بہت ہی پیار دکھایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ایک مرید کا واقعہ جو بہت ہی عالیشان ہے آپ کو سناتے ہیں۔ بس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین کرام، مشہور تاریخی شہر بلخ میں ایک بہت ہی بڑا دینی مدرسہ تھا جس میں ہزاروں طالب علم دور دور سے آ کر دین کی تعلیم حاصل کیا کرتے، اپنی علمی پیاس کو بجھانے کے لیے یہاں سے آ کر مشرب پیتے تھے۔ اور بڑی بات یہ تھی کہ اس مدرسے سے پڑھ کر جانے والے تمام ہی طالب علموں کو لوگ بڑی ہی عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ اور اسی مدرسہ میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید بھی زیر تعلیم تھا۔ وہ بہت دل لگا کر پڑھائی کیا کرتا تھا، مگر اس کی زندگی کا ایک پوشیدہ راز بھی تھا، اور وہ روزانہ یہ کام کرتا تھا اور اس کے اندر یہ راز تھا کہ وہ مرید مدرسہ سے سبق پڑھنے کے بعد اس علاقے میں دور جا کر ایک ویرانے میں بیٹھ کر ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ جاتا اور جی بھر کر ذکر و اذکار کیا کرتا تھا، سبق یاد کرتا تھا۔ وہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اپنے پیران پیر حضور شیخ عبد القادر جیلانی سے اپنی کامیابی کی دعائیں کیا کرتا تھا۔ اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مرید جو اس درخت کے نیچے جس کے سائے میں بیٹھتا تھا، وہ درویش طالب علم جہاں اکثر بیٹھا کرتا تھا، اس سے کچھ ہی فاصلے پر ایک مغرور امیر آدمی کا رہائشی مکان تھا، اور وہ مغرور آدمی اکثر اس طالب علم کو اس طرح بیٹھا دیکھ کر بہت ہی ناراضگی کا اظہار کرتا، تکبر، فخر، مغرور کرتا اور دل ہی دل میں کہتا رہتا تھا۔ ناظرین، اتفاق کی بات ہے کہ ایک رات کسی چور نے اس مکان سے چوری کر کے بہت سارا قیمتی مال غائب کر دیا۔ جب صبح کے مالک مکان کو چوری کا پتہ چلا تو اس نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس مرید طالب علم پر چوری کا الزام لگا دیا اور ان کو پکڑ کر کوتوال کے حوالے کر دیا۔ کوتوال نے اس وقت ان کو زندان میں قید کیا، یعنی جیل خانے میں، اور سختی سے کہا کہ تمہیں بہت ہی جلد پھانسی یا ہاتھ کاٹنے کی سزا سنا دی جائے گی اور جلد ہی پھانسی دے دی جائے گی تقریباً، تو کیونکہ تم نے یہ چوری کی ہے۔ تو ناظرین، اس بے بسی اور بے چینی کے عالم میں تھا حضور غوث پاک کا یہ مرید، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا، میرے مالک کریم، یا اللہ حضور غوث پاک کا صدقے ہماری مشکلات حل فرما، یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کی معافی عطا فرما۔ تو بہرحال اس نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ تیرے اپنا ہی فرمانے علی شان ہے کہ جب کوئی گواہ گواہی دینے کے لیے بلائے جائیں تو ان کو گواہی دینے سے انکار نہ کرنا چاہیے، اور اے اللہ تیرے سوا یہاں پر میرا اور کوئی گواہ نہیں ہے، میرے مالک صرف تو ہی جانتا ہے، میں بے گناہ ہوں، مجھے تیری گواہی کی سخت ضرورت ہے۔ میں تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، تیرے برگزیدہ بندے حضور غوث پاک کا مرید ہوں، اے میرے مالک میری دستگیری فرما، میری مدد فرما۔ پیارے ناظرین، اس مرید غوث پاک کا یہ فرمانا ہی تھا، دعا کا مانگنا ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایسی مدد فرمائی کہ اچانک اسی وقت ایک شخص چیختا چلاتا ہوا دوڑ کر زندان کی طرف آیا اور آتے ہی چیخ چیخ کر کہنے لگا، بخدا اس طالب علم کو چھوڑ دو، یہ چور نہیں ہے، میں نے چوری کی ہے، میں چور ہوں، میں اپنا جرم قبول کرتا ہوں، اس بے گناہ کو سزا نہ دو، اور یہ حقدار نہیں ہے، مجھے سزا دو۔ ناظرین، بس یہ بات سننی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا، اور یہ بات سن کر وہ کوتوال بہت ہی حیران ہو گیا۔ اس نے حضور غوث پاک کے مرید طالب علم کو چھوڑ دیا اور پھر حیرانی کے عالم میں آ کر اس چور سے پوچھا کہ تم نے کس وجہ سے اپنے جرم کا اقرار کیا، بتاؤ تو صحیح نا؟ اور یوں چیختے چلاتے ہوئے آ رہے ہو اور کہنے لگے ہو کہ میں نے چوری کی ہے، اپنا جرم قبول کیوں کیا ہے؟ اور اس طرح کہا کہ یہ سزا کا حقدار نہیں، میں حقدار ہوں، مجھے سزا دو۔ تو ناظرین، بہرحال اس سے تو چھوڑ دیا گیا، مگر اس سے پوچھا گیا کہ تم نے اپنے جرم کا اقرار کیوں کر، وہ یہاں چیختے ہوئے کیوں آ گیا ہے، اور کہنے لگا ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے کی بات ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور چوری والا مال گن رہا تھا کہ میرے کانوں میں انتہائی غضبناک آواز آئی کہ اے بدبخت انسان، اپنی زندان میں جاؤ اور میرے ایک مظلوم بندے کو فوراً رہا کرواؤ، اور وہ بے گناہ ہے، چوری تم نے کی ہے اور سزا اسے مل رہی ہے، فوراً ہی جاؤ۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں یہاں دوڑتا ہوا آیا اور اتنی آواز اتنی غضبناک تھی کہ میرے تو اوسان ہی خطا ہو گئے، اور میں بھاگا بھاگا یہاں چلا آیا، آپ کے سامنے آ کر اپنا میں نے جرم قبول کر لیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ آپ سے کسی بزرگ نے ابلیس کو فرار ہوتے دیکھا، اور بزرگ جب آپ کے پاس پہنچے تو آپ کو بہت غضبناک حالت میں پایا،
चुनांचे इन बुजुर्ग ने कहा कि गुस्सा थूक दीजिए, क्योंकि आप गुस्से की हालत में थे तो शैतान जब अगर आप गुस्से में होंगे तो गालिब आ जाता है। इसके बाद जब रास्ते का वाकया बयान किया तो आपने फरमाया कि इब्लीस मेरे गुस्से से भागता है, क्योंकि दूसरे लोग तो अपने नफ्स की खातिर गुस्सा करते हैं। और फिर फरमाया कि अगर खुदा ने इब्लीस से पनाह मांगने का हुक्म ना दिया होता तो कभी इससे मैं पनाह तलब ना करता। और आपकी मुलाकात मस्जिद के दरवाजे पर एक मुअम्मर बूढ़े शख्स की सूरत में इब्लीस से हो गई, यानी वो इंसानी शक्ल में आया हुआ था। तो आपने सवाल किया कि आदम को सजदा क्यों नहीं किया था, तो उसने जवाब दिया कि गैरुल्लाह को सजदा करना कब रवा है। तो इस जवाब से आप हैरत ज़दे हुए, क्योंकि खुदा ताला के सिवा किसी को सजदा नहीं कर सकते। लेकिन ये इब्लीस इसने गलत जवाब दिया और फौरन ही अल्लाह पाक ने आपकी मदद फरमाई और गैबी आवाज़ आई कि इससे कह दो कि इब्लीस, ये आवाज़ आई कि तू काज़िब, ऐसे कह दे, क्योंकि बंदे को मालिक के हुक्म से इन्हिराफ की इजाज़त नहीं है। अगर मालिक जिस तरह चाहे जिसको भी सजदा करवाए उसके हुक्म की तामील ज़रूरी है। और आपके गैब इल्हाम को भांप कर वो शैतान फौरन ही रफू चक्कर हो गया। और किसी ने आपसे अर्ज किया कि मौजूदा दौर में दीनी भाइयों की किल्लत है। आपने फरमाया अगर तुम्हारे ख्याल में दीनी भाई सिर्फ वो हैं जो तुम्हारी मुश्किलात को अर्ज से हल कर सके तो यकीनन वो नायाब है। और अगर तुम हकीकी दीनी भाइयों का फुक़दान तसव्वुर करते हो तो काज़िब हो, इसलिए कि बुरा और इसलिए कि बिरादर दीनी का हकीकी मफहूम यह है कि जिनकी दुश्वारियों का हल तुम्हारे पास हो और उनके तमाम उमूर में तुम्हारी आनत शामिल हो। और ऐसे बिरादर दीनी का फुक़दान नहीं है। और दोस्तों आप बताएं कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दूसरे दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।